تو جناب جلد پاکستان آ سکتا ہوں، یہ کہنا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا۔ انہوں نے جلد پاکستان آنے کا اعلان تو کر دیا ہے، کہا ایران سے ڈیل ہوگی تو پاکستان جا سکتا ہوں۔ معاہدے پر اسلام آباد میں دستخط ہوئے تو شرکت کر سکتا ہوں، یعنی کہ ان کا جیسچر بہت پازیٹیو ہے، بہت پازیٹیو جیسچر ہے، ویری نیئر ٹو بالکل دا ڈیفینیٹلی سیز فائر تو ویسے ہی ہے، لیکن ایک مستقل سولوشن کی طرف جس حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کی بھی کوششیں جاری ہے، اور جو ان کی باڈی لینگویج رہی ہے آج کی گفتگو میں، جو ان کا ایک جیسچر رہا ہے بڑا پازیٹیو ہے اور بہت پازیٹیو بھی ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ یہ بار بار اشارہ دے رہے ہیں، یہ کوئی عام شخصیت اشارہ نہیں دے رہی، چونکہ اگر کوئی عام شخصیت یہ بات کہہ رہی ہوتی تو ہم شاید سمجھتے کہ یار نہیں ابھی بہت سی چیزیں ہونا باقی ہیں، لیکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا بار بار یہ خود کہہ دینا اور بڑا پازیٹیو ہونا یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ دونوں ہی بڑی زبردست شخصیات ہیں۔ ہمیشہ سے فیلڈ مارشل کی بڑی تعریف کرتے آئے ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کو بھی مائی فیوریٹ فیلڈ مارشل بھی کہتے ہیں ان کو، اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی عزت دیتے ہیں وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو۔ انہوں نے کہا کہ بہت ہی عزت دار شخصیت ہیں، بہت زبردست شخصیت کے حامل ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا جو انٹرنل پالیٹکس میں بھی کردار رہا ہے نا شیرین، وہ ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ تمام لوگوں کو موقع ملے، اور ہمیشہ مفاہمت کی ہی انہوں نے بات کی ہے، ہمیشہ سے ساتھ لے کر چلنے کی۔ اگر ہم پاکستان کی پالیٹکس کی بات کریں تو اپوزیشن کو بھی انہوں نے ہمیشہ مشورہ دیا ہے کہ جی آئیے مل کر پاکستان کو آگے بڑھاتے ہیں، ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ تو پاکستان کے وزیر اعظم کا یہ کردار اب عالمی منظرنامے میں بھی بہت ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور ایران کے حوالے سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہ کرنے پر رضامند ہے۔ یہ دعویٰ وہ ہے جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ خود کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا کہ تہران کے ساتھ معاہدے کے ہم بہت قریب پہنچ چکے ہیں۔ اگین ہی از ریپیٹنگ کہ ڈیفینیٹلی ہم اتنا نیئر ہیں کہ وہ پھر اگر کوئی فائنل چیزیں ہوتی ہیں، کوئی فائنل معاہدہ ہوتا ہے تو اس پہ دستخط کے لیے وہ خود آئیں گے اسلام آباد۔ انہوں نے ایٹمی مواد ہمیں دینے کا وعدہ کیا۔ ایران کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا کہا ہے، لیکن وہ یہ تو آپ یہ سوچیں نا کہ اس میں یہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا دعویٰ ہے کہ ایران اب اس کے اوپر کیا ریاکشن دیتا ہے، لیکن ابھی تک انہوں نے کوئی ریاکشن دیا نہیں ہے، لیکن دعوے امریکی صدر کی جانب سے بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ تو بڑا ایک کامن فینومینا ہے نا۔ اب دیکھیں جب بھی ہم اس طرح کا کوئی بھی وارفیئر سینیریو دیکھتے ہیں یا کوئی بھی اس طرح کا سیٹلمنٹ نیئر ٹو سیٹلمنٹ سینیریو دیکھتے ہیں، وہاں ہم نے یہ چیز فواد دیکھی ہے، دونوں ممالک کا اپنا اپنا نیریٹو ہوتا ہے، بٹ بہرحال لیٹس سی کہ امریکی صدر کا کیا ایگزیکٹلی کہنا تھا، وہ سن لیتے ہیں۔ To seal the deal yourself? I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. Iran cannot have a nuclear weapon. If they did, every country, including Italy, where he's stationed, every single country in the world would be in trouble. We have to make sure that Iran does not have a nuclear weapon, because if they do, you want to talk about problems, you'd have problems. So very important is that Iran does not have a nuclear weapon, and they've agreed to that. Iran's agreed to that, and they've agreed to it very powerfully. They've agreed to give us back the nuclear dust that's way underground because of the attack we made with the B-2 bomber. So we have a lot of agreement with Iran, and I think something's going to happen very positive. We're very close to making a deal. That'll be a great thing. اسفر امام صاحب ساتھ ہی رہیے گا، بڑی تفصیلاً آپ اس چیز کے پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ آصف علی بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار واشنگٹن سے موجود ہیں، ان کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں۔ آصف صاحب آپ کو بھی بہت بہت پروگرام میں خوش آمدید۔ اسفر امام صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور گفتگو ہماری چل رہی ہے اسی بات کے اوپر جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ کوئی مؤثر کوئی معاہدہ ہوتا ہے، کوئی بڑا معاہدہ ہوتا ہے، اور کوئی چیز اگر حتمی چیز ہوتی ہے تو وہ پھر پاکستان جا سکتے ہیں اور اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ تو کیا آپ کے پاس اطلاعات ہیں کہ امریکی صدر کیا پاکستان آ رہے ہیں، اور اطلاعات آپ کے پاس کیا ہیں؟ کیا 2 روز آئندہ، جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ 48 گھنٹے بہت اہمیت کے حامل ہیں، تو 48 گھنٹوں میں کوئی بڑی پیش رفت سامنے آ سکتی ہے؟ آصف علی بھٹی صاحب ایک تو بہت شکریہ آپ کا، تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ کل بھی ہم نے آپ کو ایک بڑی بریکنگ نیوز دی تھی کہ پاکستان جو ہے دے ول ہوسٹ، اینڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ پلان کر رہے ہیں آنے کا، اور ابھی ہمارے پاس اس بات تقریباً تصدیق ہوا چاہتی ہے
کہ امریکی صدر جو ہیں پاکستان کا دورہ کرنے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی میں اس کے ساتھ جو اپنے معاہدے کی شرط بتائی ہے کہ معاہدہ ہوگا تو وہ آئیں گے بلکہ وہ معاہدہ کرنے آئیں گے. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے آج کی جو یہاں پہ ڈیبیٹ ہوئی ہے اور جو پریزیڈنٹ ٹرمپ وہ نیواڈا گئے ہوئے تھے, لاس ویگس تھے اور وہاں پہ انہوں نے گفتگو کی اور اس کے بعد جب وہ واپس تشریف لائے ہیں تو ایک میٹنگ ہوئی جس کی میں یہ بات طے ہوئی ہے کہ ایران کی طرف سے جو فیڈ بیک ملا ہے پاکستان کے فیلڈ مارشل نے امریکی حکام کو ان کی گفتگو مسلسل ہو رہی ہے اور وائس پریزیڈنٹ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں فیلڈ مارشل, اور سعودی عربیہ سے بھی جو پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی, ایک طویل ملاقات 2-2.5 گھنٹے MBS کے ساتھ, اس کے بھی تمام ماخذ جو ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں امریکن گورنمنٹ کے ساتھ. اور یہ بات اب بعد از قیاس نہیں ہے کہ معاہدے کے قریب بھی پہنچ گئے ہیں اور ساتھ ہی میں جو شرائط تھیں, آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امریکہ کی طرف سے 15 شرائط تھیں جبکہ ایران کی طرف سے 10 شرائط تھیں, لیکن اصل بات ہو رہی ہے 10 شرائط کے اوپر. اور اب جو ایران کی طرف سے ہم نے کل پوائنٹس بتائے تھے آپ کو 3 بنیادی, ان میں اب 5 نکات ہو گئے ہیں اور ان 5 نکات کے اوپر جو کہ اہم ترین تھا لیبنان والا, آپ کو یہ بھی کل اپڈیٹس بتائی تھی کہ امریکہ نے بلا لیا ہے اور اب امریکن پریزیڈنٹ نے نیتن یاہو کو اور لیبنان کے جو پریزیڈنٹ ہیں اور پرائم منسٹر ہیں ان کو بلا لیا ہے اور ان کے درمیان بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے اور شاید شنید یہ ہے کہ کل شاید یہ معاہدے کی کوئی اہم ترین پیش رفت ہو سکے. اور جو ایران نے ڈیمانڈ کیا تھا اس سلسلے میں کہ لیبنان کو بھی شامل ہونا چاہیے اس امن معاہدے کے اندر, اور لیبنان کے اندر جو خانہ جنگی چل رہی ہے اور اس پہ اٹیک ہو رہے ہیں اسرائیل کی طرف سے وہ بھی بند ہونے چاہیے. تو پچھلے 24 گھنٹوں میں اس بارے میں اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. اب اس بات کی طرف آ جاتے ہیں کہ کیا پریزیڈنٹ جنگ بندی تو ہو گئی ہے ویسے لبنان میں 10 روز کی جنگ بندی تو آصف علی بھٹی صاحب ہوئی ہے, لیکن ایک معاہدہ ہونا بھی باقی ہے. معاہدہ ہونا باقی ہے. جی, معاہدے کی میں بات کروں کہ معاہدے پہ ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے اور یہ اب جو اصل بات ہے ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ ٹرمپ آ رہے ہیں اور ٹرمپ آ رہے ہیں جناب. یہ بات ابھی بہت سارے حلقے جو ان کے قریبی ہیں اور خاص طور پہ ہمارا چونکہ ایکسیس میڈیا کے ساتھ ہوتا ہے اور کچھ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ذرائع ہیں ان کی طرف سے کہ یہ معاہدہ جو ہے اس کے لیے یہ بات ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ فیلڈ مارشل صاحب نے دعوت دی ہے ایرانین پریزیڈنٹ کو کہ وہ پاکستان آئیں, اور اگر وہ پاکستان آنے پر جو اطلاعات دی گئی ہیں امریکن گورنمنٹ کو پاکستان کی طرف سے, اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ شاید ایرانی صدر جو ہیں وہ اس بات پر رضامند نظر آتے ہیں کہ امریکی صدر اگر پاکستان آئے تو وہ بھی پاکستان آئیں گے اور دونوں ملک یعنی امریکہ اور ایران معاہدے پر دستخط کریں گے. اور اس سلسلے میں جو اہم ترین ایک اور بات ہے وہ یہ ہے کہ MBS کا دورہ پاکستان بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی شاید ہو ممکنہ طور پہ اور وہ بھی پاکستان آئیں گے, اور یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ تو بھٹی صاحب کیا انہی دنوں آئیں گے جب ڈونلڈ ٹرمپ بھی یہاں پر موجود ہوں گے یا اس کے بعد یا ان سے پہلے آئیں گے؟ یا پہلے بالکل. یہ معاہدے کے موقع پر دعوت دی گئی ہے پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے کہ وہ MBS جو ہیں وہ اس معاہدے کے وقت وہاں پہ موجود ہوں, تو یہ ایک بہت بڑی میں سمجھتا ہوں پاکستان کے لیے بھی بہت بڑی بات ہے کہ پاکستان نے اس امن کا آغاز کیا ہے جو پوری دنیا جس کو دیکھ رہی تھی اور پاکستان پیغمبر بن گیا ہے امن کا. like excellent example of practicing diplomacy and peacemaker. کہ آپ دیکھیں نا کہ یوں سعودی عرب کو بھی ساتھ لے کر چلنا اتنا ہی جو ہے وہ اگر دیکھا جائے تو بہت اچھے انداز میں جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ قطر کا بھی دورہ ہوا ہے جیسے کہ شہباز شریف کا, پھر اوور آل ترکی اور پھر موسٹ جی آصف صاحب It is called blessing in disguise. ایک برا وقت دیکھا دنیا نے اور اس برے وقت میں سے اچھی چیز نکل آئی ہے. آپ دیکھیے شاید یہ اچھے کے لیے ہونا تھا, بہت بڑی تباہی ہوئی, بہت بڑا نقصان ہوا. ایران کا جتنا بڑا نقصان ہوا ہے شاید اس کو اگر کوئی اور عام ملک ہوتا تو شاید وہ اس چیز کو برداشت ہی نہ کرتا, دوبارہ ٹیبل پہ شاید آتا ہی نہیں. لیکن اس ساری صورتحال کے اندر پاکستان کی ڈپلومیسی, پاکستان کی جو قیادت ہے اور پاکستان نے جس طرح سے اس ساری صورتحال کو مسلسل مانیٹرنگ کرنے کے ساتھ ساتھ رابطہ کاری کر کے بہتر بنایا ہے, یہ it is a great example in the world. اور پوری دنیا اس بات کی اس وقت آپ کو میں بتاؤں یہاں پہ جو تھنک ٹینکس ہیں, یہاں پہ جو بڑے بڑے لکھاری ہیں وہ اس بات پر انگشت بدناں ہیں کہ یہ سارا کچھ پاکستان نے کیسے کر لیا. اور اس وقت ان کے جو
تو بھٹی صاحب یہ کی طرف سے بالکل درست بات ہے کہ اب بہت سراہا جا رہا ہے پاکستان کو. اسفر امام صاحب بڑی اہم ترین خبریں بھی دی ہیں آصف علی بھٹی صاحب نے, اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایم بی ایس بھی پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں کہ جب یہ مذاکرات کے بعد ایک فائنل ڈیل سائن ہو رہی ہو, تو یہ بھی ایک بہت اچھا پازیٹیو سائن ہے کہ ایم بی ایس بھی پاکستان میں موجود ہوں. تو سفارتی سطح پر تو پاکستان نے جو کامیابیاں سمیٹی ہیں یہ تو ایک الگ چیز ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وی آر الحمدللہ اونلی ایٹامک پاور ان اسلامک کنٹریز کی اگر ہم بات کریں, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پیش رفت پاکستان کو مسلم دنیا میں بھی ایک مؤثر اور توانا آواز بن کے ابھرنے میں بہت اہم ثابت ہو سکتی ہے؟ مسلم ممالک میں بھی ہمارا رول بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے, اور پاکستان کا کردار خطے میں امن کے لیے کتنا اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے, خطے میں استحکام لانے کے لیے ایک ماڈل بھی بن سکتا ہے اسفر امام صاحب؟ جی دیکھیں, اس ڈیل جو امریکہ کے ساتھ ڈیل اگر ہو جاتی ہے تو اس کے بعد مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن کیا ہوگا, کس طریقے سے بنے گا, یہ بھی آپ کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں ہمیں تو واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کا بہت اہم کردار ہوگا. اگر پاکستان کا ایک سعودی عرب کے ساتھ ایک ڈیفنس پیکٹ ہے, اور عین ممکن ہے کہ ایران کے ساتھ بھی ایک ڈیفنس پیکٹ ہو جائے, تو اس کے بعد خطے میں پاکستان کی کیا مقام ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں. تو پاکستان کا اس وقت واحد ایٹمی قوت ہے جو اس پورے علاقے میں اگر کسی کو چیلنج کر سکتی ہے. اس بات کا احساس کچھ وہاں اسرائیل کے اندر موجود ہے, تو اور پھر اس میں ترکی بھی شامل ہو جائے گا. تو اب مستقبل میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خطے میں کوئی ایک نئے طاقت کا ایک نیا توازن قائم ہوگا اور ایک نیا سیٹ اپ بنے گا, اور اس میں پاکستان کا اہم کردار ہوگا. اس میں ترکی بھی ہو سکتا ہے, ایران بھی ہو سکتا ہے. تو یہ اور یہ میں بتا دوں کہ یہ جو ڈیل ہونے جا رہی ہے, جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے اسلام آباد میں, اور بھی بین الاقوامی قیادت, بین الاقوامی قائدین جو ہے وہ وہاں پہنچیں گے, اور بھی کیونکہ اس تاریخی موقع پہ جو لوگ بھی صاحب کردار ادا کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے وہاں پہ پہنچیں گے, اور ایک تاریخی واقعہ ہوگا جو اسلام آباد کے اندر. تو اس بات کی توقع رکھی جائے اگر کوئی غیر معمولی واقعہ نہ ہو جائے, اگر کوئی ایسی چیز نہ ہو جائے جو اس میں رکاوٹ بن سکتی ہو.